کہ مثلا آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں مکس کمیونٹی رہتی ہے، مسلمان اور غیر مسلم، تو غیر مسلم کے برتن کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ آج کل یہ سوال بہت عام ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں بھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے، جہاں آپ رہتے ہیں مل جل کر کام کرتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا جواب حدیث میں دیا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی یہی مسئلہ پیش آیا۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بارض قوم اہل الکتاب، ہم اہل کتاب عام طور پر اصطلاحی معنوں میں یہودی اور عیسائی نصرانی یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ضمناً بعض دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر اس کا استعمال اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہم ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ان کا زیادہ رہنا ہے، یعنی کرسچن کی آبادی ہے، وہاں پر وہ لوگ زیادہ رہتے ہیں یا یہودی۔ افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کی پلیٹوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے حدیث کو غور سے پڑھیں، ہر سوال کا انشاءاللہ جواب آپ کو مل جائے گا۔ یہاں جو سوالات ہوتے ہیں، اب انہوں نے یہی سوال اس وقت کیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تأکلوا فیہا، اس میں نہ کھاؤ، الا اللہ تجدوا غیرہا، اگر کوئی ایسی بات ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہیں مل رہی ہے تب تم کھا سکتے ہو مشروط طور پر۔ اور کھانے کے لیے کیا ہے؟ فاغسلوا وکلوا فیہا، کہ اس کو پہلے دھو لو اور دھونے کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی بھی ہے۔ یعنی اس میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے مراد صرف جو ہے کوئی ایک پلیٹ یا برتن وغیرہ نہیں ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، جیسے ہانڈی ہے، پتیلا ہے جس میں پکایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، پھر جس میں ڈالا جاتا ہے، اسپونس ہیں، گلاسز ہیں، ساری چیزیں اس میں کور ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ جواب دیا گیا کہ بہتر تو یہ ہے کہ تم اپنی پلیٹوں میں استعمال کرو۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی چیزیں پکائیں گے اپنے برتن میں، ہانڈی میں، جو آپ کے لیے درست نہیں ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر طبیعت میں کیا ہوگا؟ ایک کراہیت پیدا ہوگی نا، کہ اسی میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حرام میٹ پکا تھا، اب میں اس میں پھر کوئی اور چیز پکاؤں تو طبیعت میں تھوڑی سی ایک کراہیت سی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ پہلے تو تم اپنی پلیٹوں کا خود انتظام کرو، یہ بہتر شکل ہے۔ لیکن اگر اپنی پلیٹیں اویلیبل نہیں ہیں، کوئی ایسی جگہ یا ایسی سچویشن ہے، تو پھر آپ ایسے کریں کہ ان کی برتن لے کر پہلے اچھی طرح سے دھو لو، اس کو صاف کرنے کے بعد خود استعمال کر سکتے ہو۔ دونوں پہلو اس میں آ گئے، ضرورتاً استعمال کرنے کی اجازت دی گئی اور استعمال کرنے سے پہلے اس کو دھو کر صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔ یہی حکم دیگر بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں، ضروری نہیں کہ صرف کرسچن ہی ہوں، کوئی اور غیر مسلم بھی ہوں، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ وہ پلیٹ اگر استعمال کرنا پڑے تو اس کو پہلے اچھی طرح سے آپ دھو لیجئے، صاف ستھری کر لیجئے، پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی طبیعت کے اندر بھی کوئی کراہیت نہ ہونے پائے۔ ایک بات کہی کہ غیر مسلموں کے برتنوں میں کھانا صحیح نہیں ہے، تو ہم لوگ کالج میں ہیں، کالج میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہندو مسلم کرسچن وغیرہ سب دوست مل کے سب کے ٹفن ایک جگہ کرتے ہیں اور ایک ایک کے ٹفن کو ایک ساتھ کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا؟ دیکھیے اس کے اندر جو ہے نا عام طور پہ یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوشش کریں کہ جس پلیٹ میں کھائیں اس کو صاف ستھرا کر کے کھائیں، تو بس یہ بات کافی ہے۔ صاف ستھرا کر لینے سے وہ جو اشکال ہے نا طبیعت میں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صرف کھانے کی بات کر رہے ہیں، بعض اوقات پکانے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو تیار کرنے کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، وہ زیادہ سیریس ہوتا ہے۔ کھانے کے لیے تو پلیٹ وہ دھو کر اس میں پکی ہوئی چیز ڈالی جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ پکانے والی جو چیز ہے وہ بھی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ نہیں، اصل میں مسئلہ اس طرح ہے کہ مطلب دو ڈبے ہوتے ہیں، ایک میں روٹی ہے چاول ہوتا ہے اور دوسرے میں سالن ہوتا ہے۔ آپ سمجھے کہ ایک ڈبے میں روٹی ہے اور ایک میں سالن ہے، تو روٹی کو توڑتے ہیں اور وہ اس میں سب دوست ڈبا کے کھاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا؟ اکٹھے بیٹھ کر کھانے سے کوئی حرج نہیں ہے، جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہیں تو بیٹھ کر کھانا جو ہے بجائے خود منع نہیں ہے، اگر تیار صحیح جگہ پر ہوا ہے، بلکہ اس طرح آپ کسی کو اپنے قریب بٹھا کر کھلا رہے ہیں یا اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تالیف قلب جو ہے دلوں کے اندر تھوڑی سی جو کدورتیں ہیں وہ تھوڑی کم ہو اور وہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں زیادہ مدد ہو سکے اس کی وجہ سے۔